अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अकल के गोदाम में पड़ा हुआ वो मवाद जो सिर्फ हाइप, तजस्सुस, बेचैनी, वसवसा, तनकीद, शर से भरपूर लोगों के जहनों में एक गलत तासुब पैदा करने की वजह हो सकता है। अल्लाह का बंदा वो होता है जो झगड़ों और डिप्लोमेसी और कुरान की किसी एक आयत से दूसरी कुरान की दूसरी आयत को रद्द करने पर जोर नहीं देता। मेडिटेशन, मुराकबा, चक्रा, लताइफ, ये क्या है? इसके ऊपर कुछ बात कर ले। दीन इस्लाम में ज़ाहिरी इल्म अमल, बातनी इल्म अमल, दमागी हिल्म अमल पर मुस्तहकम और जामिया कानून लागू करता है। अगर कुरान दीन इस्लाम ज़ाहिरा अमल को पाक करने के लिए नेक अमाल करने पर जोर देता है, तो बातिना अमाल को पाक करने के लिए नीयत को पाक साफ रखने का हुक्म भी देता है। कंसंट्रेशन की ज़रूरत कब पेश होती है, यानी इंसान को कंसंट्रेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? जब या तो किसी इंसान के अंदर खौफ बहुत ज़्यादा होता है और या फिर किसी इंसान के अंदर ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है। इंसान को कंसंट्रेशन की ज़रूरत तब पड़ती है। और ऑब्जर्वेशन, फुल अटेंशन की ज़रूरत कब पड़ती है? जब उस खौफ और ख्वाहिश से हासिल शुदा मवाद, उसके दौरान पेश होने वाली या पेश आने वाली कैफियत, माहौल और डिफ़िकल्टीज़ को समझना हो, तब ऑब्जर्वेशन, फुल अटेंशन की जाती है। और जब ऑब्जर्वेशन और फुल अटेंशन के बाद जो नतीजा इंसान को बरामद होता है वो उसकी ख्वाहिशात और खौफ के बिल्कुल बरअक्स हो, तो बंदा ये समझता है कि मैंने अपने सर पर खाक ही डाली और अपना टाइम वेस्ट किया। ऐसी हालत के अंदर वो खामोशी की तरफ जाता है। अब जो बंदा हासिल कर चुका होता है वो ये खौफ और ख्वाहिशात के मुताबिक कुछ ना होने की वजह से आखिर में नाउमीद हो बैठता है, जिसकी वजह से ये सब मुराकबा या मेडिटेशन या कंसंट्रेशन या ऑब्जर्वेशन या फुल अटेंशन या साइलेंस मुराकबा किया गया था। यहाँ पर मुराकबे का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जो वीडियो के ऊपर सवाल था वहाँ पे मुराकबे के लफ्ज़ को और मेडिटेशन के लफ्ज़ को मिक्स करके टोटली मुराकबे के मीनिंग को गलत बताया गया है। फाइनल एंड लास्ट, अगर कोई ये कहता है कि मुराकबा और मेडिटेशन एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ नाम हैं, तो ये गलत है। एक ही चीज़ के दो नाम हैं तो ये भी गलत है। और अगर कोई कहता है कि चाक्रास और लताइफ एक ही चीज़ के दो नाम हैं, तो ये भी गलत है। और अगर कोई कहता है कि लताइफ का जिक्र कहीं नहीं है पर अगले ही लम्हे, अगले ही जुमले में कहता है कि 1 to 2% है, तो ये क्या है? और अगर कोई कहता है कि मैंने खुद इन्वेंट किया है एक किस्म का मुराकबा, एक्सेप्टेंस, डिटर्मिनेशन, तौबा करना यानी सरेंडर करना, देखने वालों को दोहरा तासुब देने में काफ़ी हद तक कारामद हो चुके हैं। अब ये क्या मुराकबा नहीं है जो आपने खुद इन्वेंट किया है, जबकि आप पूरी बातें दोहरे अल्फाज का इस्तेमाल करके देखने वालों को दोहरा तासुब देने में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। क्या मुराकबे का वजूद सिरे से ही नहीं है? तो जब ये है ही नहीं तो कैसे आपने खुद इन्वेंट कर लिया कोई मुराकबा? जबकि मुराकबा एक ख़ास हालत का नाम है, बंदा और रब के दरमियान बातचीत करने को, खुद को समझने और अपनी कमियों को रफ़ा करने और फ़राइज़ को, दीनी फ़राइज़ को और दुनियावी फ़राइज़ को मजबूती से थाम लेने का नाम है। कुरान का पढ़ना और इतना पढ़ना कि इंसान को ये ख्याल ना गुजरे कि कुरान कितना पढ़ लिया है, ये इर्तिका नहीं तो और क्या है। यानी वक्त का दौरानिया अपने आप बढ़ जाना, ये इर्तिका नहीं तो और क्या है। जबकि कोई कहता है कि इर्तिका सिर्फ मेडिटेशन पर ही लागू होती है, हालांकि ऐसा नहीं है। नमाज पढ़ना फ़िक्र से, गौर से, तवज्जो से, ये पूरा का पूरा तसव्वुर नहीं तो और क्या है। जबकि कोई कहता है कि तसव्वुर का नाम सिर्फ और सिर्फ मुराकबे में ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ओवरऑल जब कोई अपनी ज़िंदगी के 25 साल लगाकर इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि तौबा यानी सरेंडर करना ही बाकी है जो वो कर सकता है, तो खुशी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक दी और आपकी रहती सांसों तक आपको ये मौका मिला कि आप तौबा कर पाएँ। वरना इंसान अगर तौबा के बाद बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा कहने लग जाता है तो ये हक और बातिल में फ़र्क करना होता है। लेकिन अदल और इंसाफ पर काम करना अब भी बाकी है। जैसा कि कुरान पाक में आता है, बहुत बाबरकत है वो अल्लाह ताला जिसने अपने बंदे पर फुरकान उतारा ताकि वो तमाम लोगों के लिए आगाह करने वाला बन जाए। फुरकान के मायने हैं हक व बातिल में
توحید و شرک میں عدل و انصاف کے درمیان فرق کرنے والا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پہلے کوئی نبی کسی ایک خاص قوم کے لیے آیا تھا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ جہاں رسالت نبوت کے بعد توحید کا بیان دیا جا رہا ہے، یہاں اللہ کی 4 صفات بیان ہوئی ہیں: حق، توحید، عدل و انصاف۔ فرق سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں 4 صفات کے اندر فرق کرنے والا کون ہوتا ہے؟ آگاہ کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ نے حق اور باطل میں فرق ضرور کیا ہے، توحید و شرک میں فرق کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن عدل و انصاف پر ابھی بھی آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلِلَّذِينَ يَبْتِغُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہیں، راتیں گزار دیتے ہیں، یعنی اللہ کے خوف سے یا عذاب سے بچنے کے لیے انسان عبادات کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توجہ سے، اطاعت سے، اللہ کو مانتے ہوئے، لیکن ان عبادات اور اطاعت الہیہ کے بعد کسی غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر مصلحت کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں تو یہ بندے کہہ دیتے ہیں سلام، یعنی یہ بندے ان لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ پرہیزگاری اور گریز کو اپناتے ہیں، کیونکہ بحث میں کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے چاکراز، لطائف، مراقبہ، میڈیٹیشن میں عدل و انصاف سے معاملہ طے نہیں کیا، کیونکہ ہمارے فہم کے مطابق لطائف اور مراقبہ اور ہیں اور چاکراز اور میڈیٹیشن ایک الگ چیز ہے۔ آپ نے دونوں میں تفریق کرنے کی بجائے تشہیر پر اپنا نقطہ نظر رکھا ہے۔ تو اس چینل سے جڑے ہوئے اور میری اس ویڈیو کو میرے دیکھنے والے، میرے سبسکرائبر جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس شبے میں نہ پڑ مراقبہ کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ آپ نے اپنی نیت کو دیکھنا ہے اور اپنے عمل کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد اس چیز کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان ساری باتوں سے کنفیوژن میں پڑنے کی بجائے آپ اپنی نیت اور اپنے اعمال کو دیکھیں اور اپنے رب کی ذات کو دیکھیں کہ آپ کہاں پر ٹھیک ہیں اور آپ کہاں پر غلط ہیں۔ اپنا مواخذہ اور اپنا محاسبہ خود کریں تاکہ آپ آسانی طریقے سے سمجھ پائیں کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط ہے۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ ٹائم اور وقت کو نوٹ کر کے نہ کرو، اور اللہ کی طرف نماز اور عبادات اس طرح کرو کہ پوری توجہ، غور و فکر اور تدبر کے ساتھ کرو، اور اللہ کے ہونے کا یقین اس قدر کامل ہو کہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر لمحہ آپ کو اس کے ہونے کا احساس موجود ہو۔ یہی روحانیت ہے اور یہی اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے کہ مراقبہ کرنا کوئی غلط عمل نہیں ہے۔ غرض یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو دیکھے، وہ کس غرض سے مراقبہ کر رہا ہے۔ اگر نیت کے اندر فرق آئے گا تو مراقبے کا میننگ بدلے گا اور مراقبے کی اتھینٹیکیشن پر فرق آئے گا، حرف آئے گا۔ اس لیے میں نے کہا جب دنیا کے فرائض اور دین کے فرائض انسان پورا نہ کرے تو تسبیح، نوافل، مراقبہ کچھ کام نہیں آتا۔ اسی لیے اس چینل پر بہت سی ویڈیو موجود ہیں جو نفس کے بارے میں بتائی جا چکی ہیں اور بنائی جا چکی ہیں، اور تزکیے کے مراحل پر بھی پوری ڈسکشن ہو چکی ہے، جس میں آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات مختلف طریقے سے مختلف ویڈیو کے اندر دے چکی ہوں۔ قلب کی جاگیر محبت ہے، قلب کی زبان اخلاص ہے، روح کی جاگیر عشق ہے، روح کی زبان اللہم لبیک ہے، انا کی جاگیر شعور ہے، انا کی زبان حلم ہے، نفس کی جاگیر بقا ہے، نفس کی زبان عاجزی ہے، نفس کا کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انا کا کلام نیت مومن رسول اللہ، قلب کا کلام قلب مومن عرش اللہ، روح کا کلام قالو بلا۔ مراقبہ کی 3 اقسام ہیں: مراقبہ رویت، مراقبہ میت، مراقبہ فنائیت۔ مراقب مراقبے سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے نگہبانی کرنا۔ انت عبد اللہ انک تراہ فانہ هو یراک۔ مراقبہ رویت اس نیت سے مراقبہ کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مراقبہ میت اس نیت سے مراقبہ کرنا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ مراقبہ فنائیت اس نیت سے مراقبہ کرنا کہ کل من علیہا فان، کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اپنی نفسانی خواہشات سے نکلنے کے عہد کو عزم سے نبھانے کا عزم کرنا، اس کو جہاد اکبر کہتے ہیں، اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ اپنی زندگی کے تمام حاصل دنیا شریعت کے دائرے سے باہر نہ نکلنا جہاد بالنفس کہلاتا ہے۔
حضرت انسان کو اپنے ظاہری اعمال اور باطنی اعمال کی نگہبانی کرنے کے لیے اگر کچھ وقت کو بیٹھ کر توقع کرنا پڑے تو یہ کوئی گناہ نہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سونے سے قبل اپنی کاموں کا محاسبہ کیا کرو، دیکھا کرو، سوچا کرو، سمجھا کرو، اور بیداری کے بعد صبح اپنے کاموں کو شروع کرنے سے پہلے غور اور تدبر سے کام لو تاکہ تمہاری زندگی کے کام آسان ہوں۔ اس کو نگرانی کرنا بولتے ہیں، اپنے اعمال کی اور اعمال زندگی کی اور اپنی باطنی نیتوں کی نگرانی کرنا بولتے ہیں، جو کہ غلط نہیں ہے۔ اس چینل کے ذریعے بہت بار بتایا جا چکا ہے کہ دنیا کے فرائض کو ہلکا اور دین کے فرائض کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اگر فرض ہی پورے نہ کیے جائیں تو نوافل، تسبیح اور مراقبہ کچھ کام نہیں آتا۔ 2 سال قبل مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا مراقبہ کے ذریعے جب انسان مراقبہ کرتا ہے تو کیا اس کے لطائف بیدار ہو جاتے ہیں، اور میرا جواب تھا نہیں، لطائف تو بیدار نہیں ہوتے لیکن نفس ضرور بیدار ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس چینل کے اوپر نفس کی بیداری کے اوپر آلریڈی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، جس سے کافی حد تک آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ جب انسان کا باطن ایکٹیو ہونا شروع ہوتا ہے تو نفس کے مقام کا پہلا حصہ ایکٹیو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے باقی تمام معاملات انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ شیطانی وسوسے، شیطان کے حملے اور مخفی مخلوقات کے حملے، تمام چیزیں اس چینل کے اوپر بتا چکی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ نفس کی بیداری کے بعد اس کو لگام ڈالی جاتی ہے، تزکیہ کیا جاتا ہے اور اس کی تربیت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اگر انسان کا باطن یا اس کے اندر نفس کا مقام ایکٹیو ہو جائے تو تزکیہ لازمی ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرے تو پھر اپنی زندگی کے اندر ویسے معاملات اور زندگی کو لے کر چلتا رہتا ہے جو اس ایکٹیویشن سے پہلے سے وہ کرتا تھا۔ جبکہ روحانیت پر چلنے کے لیے اور اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے انسان کو خالصاً اپنی تمام اعمال کو نگہبانی سے اور نگرانی سے سمجھنا ہوتا ہے، تاکہ اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کر کے اس روحانیت کے راستے پر دین اسلام کی روح سے یا اس کی شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ میں امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔